بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح کوفیوں کے بلانے پر مدینہ المنورہ کو الوداع کہہ کر مکہ المکرمہ گئے اور مکہ المکرمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ آخرکار 2 محرم 60 ہجری کو یہ قافلہ اس میدان میں اترا جس سے کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے خیمے لگا دیے، ہن نے بھی آپ کے مقابلے میں اسی میدان میں خیمے لگا دیے۔ امام علی مقام نے اس دشت کی مغموم فضا کو دیکھ کر پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے کی جگہ ہے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی بھی یہی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ چلتے ہیں قسط نمبر 4 کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آپ کے فرزند حضرت علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ امام علی مقام علیہ السلام نے عرض فرمایا، اے میرے بیٹے، ایک مرتبہ جنگ صفین کے سفر میں تمہارے جد امجد کے ساتھ اسی مقام پر جسے کربلا کہتے ہیں پہنچا تو تمہارے دادا جان اپنی سواری سے نیچے اترے، میرے بھائی جان امام حسن کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگے کہ اچانک آپ اٹھ بیٹھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائی جان نے عرض کیا، ابا جان کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس صحرا میں خون کا دریا بہہ رہا ہے اور میرا حسین اسی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ پھر ابا جان میری طرف توجہ کر کے فرمانے لگے کہ اے بیٹا، تجھے اس صحرا میں ایک خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے عرض کیا، ابا جان میں اس وقت صبر کروں گا۔ تو میرے والد محترم نے فرمایا، ہاں بیٹا تو صبر ہی کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب خیمے نصب کرنے کے لیے زمین کھودی جاتی تو وہاں سے تر و تازہ خون نکل آتا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بھائی جان یہ تو خونی زمین لگتی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، بہن اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے راضی ہو جا، یہی مقام شہادت ہے اور وعدے کی جگہ ہے۔ ادھر امام پاک غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمے لگا رہے تھے، ادھر یزید کی حکومت ان پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ حر بن یزید نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام علی مقام نے کربلا میں اپنے خیمے لگا لیے ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ اطلاع پہنچی کہ امام علی مقام نے کربلا میں خیمے ڈال دیے ہیں تو اس نے امام حسین کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، یزید کا حکم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میری بیعت لے لو، اگر وہ نہ مانے تو فوراً ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا، لہٰذا میں آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ خط دیکھا تو زمین پہ پھینک دیا اور قاصد کو فرمایا کہ اس کا جواب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قاصد نے تمام حال جا کر ابن زیاد سے بیان کر دیا تو وہ مردود بہت غضبناک ہو گیا۔ ابن زیاد نے انتہائی سرگرمی کے ساتھ تیاری شروع کر دی اور ساتھ ہی اسے فوج کی قیادت کے لیے ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو لوگوں پر پوری طرح قابو پا سکے، خاندانی وجاہت اور وقار کا بھی حامل ہو۔ یہ تمام خصلتیں عمرو بن سعد جو جلیل القدر صحابی رسول، فاتحہ ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کے بیٹے عمرو بن سعد میں پائے جاتے تھے۔ ابن زیاد نے عمرو کو بلایا اور حکم دیا کہ میں نے حسین علیہ السلام کے لیے تمہیں منتخب کر دیا ہے۔ ابن سعد نے کہا، اور جو چاہیے
مجھ سے آپ خدمت لے لیں، مگر یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، مگر اس صورت میں تم سے حکومت ایران کا جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ عمرو بن سعد کو ایران کی حکومت کی بہت آرزو تھی۔ وہ بولا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ ابن سعد نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو سب نے امام پاک کے مقابلے میں آنے سے سخت منع کر دیا۔ جب حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ کو معلوم ہوا، جو کہ ابن سعد کا بھانجا تھا، تو اس نے آ کر ابن سعد سے کہا، اے ماموں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حسین کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی معصیت اور قطع رحم کا مرتکب نہ ہونا۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی دنیا، مال و متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہوں۔ ابن سعد نے کہا، انشاءاللہ میں مشورہ کر کے تمام دوستوں سے پھر کوئی کام کروں گا۔ ساری رات عمرو بن سعد سوچتا رہا اور آخرکار صبح وہ یزید ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا، آپ نے میرے لیے ایران کی حکومت کا جو فرمان لکھ دیا ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا نفاذ کر دیجئے اور حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوفے کے چند شرفا لوگوں کو بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ ابن زیاد نے کہا، میں اپنے ارادے میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں کہ جن کو تم کہو میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ اگر تم ہمارے لشکر کے ساتھ جانے کو تیار ہو تو بتا دو، ورنہ ہمارا فرمان ایران کی حکومت والا وہ واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ 3 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد اپنا ایمان ایران کی حکومت کے لیے قربان کر کے 4000 فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابلے میں کربلا پہنچ گیا۔ ابن سعد یہ چاہتا تھا کہ حکومت ایران بھی ہاتھ سے نہ جائے اور معاملہ بھی جنگ کے بغیر طے پا جائے، چنانچہ اس نے امام علی مقام کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا حر بن یزید کو جو آپ نے دیا تھا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، تم نے خطوط اور وفود کے ذریعے مجھے دعوت دے کر یہاں بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرتا ہے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ عمرو کو اس جواب سے بہت خوشی ہوئی اور امید لگ گئی، کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو اپنا سوال اور امام پاک کا جواب لکھ کر بھیج دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط دیکھا تو کہنے لگا، اب جب کہ امام حسین ہمارے پنجوں میں آ چکا ہے تو اب وہ نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے ابن سعد کو جواباً خط لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، جو کچھ تو نے لکھا میں نے سمجھا۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پھر کچھ مزید سوچیں گے، اگر نہیں کرتے تو ان کو بولو کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو، ان تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچ سکے۔ اس حکم کے ملتے ہی عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کا ایک دستہ دے کر دریائے فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام علی مقام کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جائیں۔ اس طرح 7 المحرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ عبداللہ بن حسین عرضی نے پکار کر کہا، اے حسین، پانی دریا میں موجوں کی طرح ابل رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح مر جاؤ گے۔ آپ نے یہ سن کے فرمایا، اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں موت دینا
اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ بعد میں حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا، وہ بیمار ہو چکا تھا، تو اللہ کی قسم اس کی حالت یہ تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پانی پیتا اور قے کر دیتا، اس طرح ہر وقت پانی پیتا اور قے کر دیتا، لیکن اس کا پیٹ نہ بھرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ امام پاک نے 20 پیدل اور 20 سوار اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوا۔ حضرت عباس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، بالآخر حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد رات کے وقت امام علی مقام اور عمر بن سعد کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے اتمام حجت کے طور پر اس کو 3 صورتیں پیش فرمائیں۔ نمبر 1، مجھے وہیں لوٹ جانے دیجئے جہاں سے میں آیا ہوں۔ نمبر 2، مجھے یزید سے براہ راست معاملہ طے کر لینے دو۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو جو وہاں کے لوگوں پہ گزرتی ہے وہی مجھ پہ گزرے گی۔ اس گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اسی مضمون کا خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا ہے اور پھوٹ دور ہو چکی ہے اور اتفاق پیدا کر دیا ہے، امت کا معاملہ درست کر دیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے اور امت کے لیے بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط دیکھا تو وہ بہت متاثر ہو گیا اور عمر بن سعد کی تعریف کرنے لگا اور کہا میں نے منظور کر لیا، مگر شمر ذیلجوش نے مخالفت کی اور کہا کہ ابن زیاد اب امام حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اگر تمہاری اطاعت کے بغیر نکل گئے تو عجب نہیں کہ وہ عزت اور قوت حاصل کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نہ نکلنے دیا جائے جب تک کہ وہ تمہاری اطاعت قبول نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر بن سعد رات بھر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی یہ رائے منظور کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں تو جنگ نہ کی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جنگ کے سوا کوئی حل نہیں۔ شمر سے کہہ دیا ہے کہ اگر عمر بن سعد نے میرے حکم پہ ٹھیک عمل کیا تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اسے ہٹا کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور امام حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد مردود نے اس خط میں عمر بن سعد کی تحدید بھی کی اور لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم امام حسین کے بچاؤ کے لیے میرے پاس سفارشیں بھیجتے رہو، دیکھو میرا حکم واضح اور کھلا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو بلا تعامل حملہ کر دو، خون بہاؤ، لاشیں اٹھاؤ، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد ان کی نعشیں گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ یہ لوگ بیت سے نکل چکے ہیں۔ میں نے ان کے قتل کا عہد کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ شمر ذیلجوش جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت ترین دشمن تھا، اس کی بہن ام بنین بنت حزام سیدنا حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ ام بنین کے بطن سے آپ کے 4 صاحبزادے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جو کہ معرکہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا ماموں بھی تھا۔ شمر نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے۔ ابن زیاد نے ان 4 شہزادوں کو بلا کر کہا، میں نے تمہارے لیے امن و سلامتی کا سامان مہیا کر لیا ہے۔ لیکن ان شہزادوں نے جواب دیا، تم ہمیں تو امان دیتے ہو، لیکن فرزند مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی امان نہیں۔
ہمیں ایسے امان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی امان کی ضرورت ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شیمر نے ابن زیاد کا خط لا کر ابن سعد کو دے دیا اور پڑھ کر سنایا۔ ابن سعد شیمر سے کہنے لگا، خدا تجھے برباد کر دے، خدا کی قسم میرا گمان ہے کہ میری لکھی ہوئی باتوں سے تو نے ہی ابن زیاد کو روکا ہے۔ افسوس تو نے معاملہ خراب کر دیا۔ خدا کی قسم حسین ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پہلو میں خود دار دل موجود ہے۔ شیمر یہ سب کچھ سن کر کہنے لگا، اچھا تو یہ بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شیمر کے حوالے کر کے اس ظلم عظیم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کو ایران کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں لٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا، میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس کے بعد شیمر پلید امام علی مقام کے سامنے آیا اور کہا، میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس بن علی اس کے سامنے آئے اور پوچھا، کیا بات ہے اے مردود؟ کہنے لگا، ہماری بہن کے بیٹوں تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند نوجوانوں نے پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے مردود، تو ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی امان نہیں۔ حضرت محمد بن عمر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی 2 نہروں پر امام نے شیمر ذل جوش کو دیکھا تو فرمایا، اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالتا ہے اور منہ مارتا ہے، اور شیمر وہی آدمی ہے۔ 9 محرم الحرام بروز جمعرات امام علی مقام نے تلوار باندھی اور اپنے خیمے کے پاس زانوں پر سر رکھے سو رہے تھے کہ اچانک آپ نے شور سنا تو آپ بیدار ہوئے اور اسی مقام پہ چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا، ابن سعد اپنا لشکر لے کر جنگ کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی خوا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے حسین تو ہمارے پاس آنے والا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ وہ اب ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اس آخری رات میں اچھی طرح نماز ادا کر لیں، دعائیں مانگ لیں اور استغفار کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان سے کہا کہ آج رات کی ہمیں مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو راضی کر سکیں۔ دنیا میں ہزاروں جنگیں ہوئیں مگر کربلا کی جنگ انوکھی جنگ تھی جس کی مثال تاریخی عالم میں نہیں ملتی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے، جن میں بیویاں، بیمار اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ بھی ارادے جنگ سے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی ان حضرات کے پاس اسلحہ موجود تھا، جبکہ ان کے سامنے آنے والے دشمن کے پاس بے شمار اور ہر قسم کا اسلحہ تھا اور مسلح تھے، لیکن وہ پھر بھی ابن رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف کھا رہے تھے، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ یہ وہ حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کا نانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کا باپ اللہ تعالیٰ کی تیگ و مسلول ہے، اور جو گلستان رسول کا پھول ہے، جس کی ماں شہزادی رسول ہے، اور ان کا لقب زہرہ بطول ہے، جن کی رگوں میں خون رسول مقبول علیہ السلام ہے۔ جب یزیدیوں نے رات کی مہلت دے دی تو آپ نے اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے پاس جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا،
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور مسرت اور تنگی اور تکلیف میں اس کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں خاندان نبوت کے سام عزت والا بنایا، سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں دی اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی گھرانے کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا، اور میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ تھام لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے گا، پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں پھیل جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی طرف ان کی توجہ نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، مزید شہادت امام حسین کا واقعہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔